بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی طرح ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوبتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہو وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی، نماز مت چھوڑنا، زندگی کے سارے برکت اسی میں ہے۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں، ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بہتر صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا، جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ اگر تم اپنی تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں یا رب، بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا
اور نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنے راز کو راز رکھا وہ سمجھو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ اللہ کی قسم، ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے مولا سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سے سب سے بہترین آواز اذان کی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پر ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ ایسا کوئی خاص پودا قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ کچھ لوگ تلسی یا پودینے کے پودا لگانے کو برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی پرمپراؤں سے جڑی بات ہے۔ دیکھیے، کچھ باتیں دین سے ہوتی ہیں اور کچھ رواجوں سے۔ جیسے کچھ لوگ تلسی یا پودینے کو برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، دین میں اس کا ذکر نہیں۔ اگر کوئی انہیں برکت دینے والا سمجھے تو یہ شرک ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف صفائی اور تازگی کے لیے لگایا جائے تو گناہ نہیں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی گنا زیادہ خاص ہوتی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔